تیسری نشانی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ عز و جل کس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان کے کھربوں فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ روح القدس اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ عز و جل اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس فانی دنیا میں مرنے سے پہلے یہ دو کام ضرور کرتے جانا، جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور خالق حقیقی کی یہ محبت پھر ہماری دین و آخرت میں فلاح کا باعث بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے اور ہر لمحہ خوش و خرم رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی نہیں، لگتا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان امیر دولت سے نہیں بنتا، بلکہ انسان ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے شر سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ وجل فرشتوں کو اپنے اس محبوب بندے کی حفاظت پر مامور فرما دیتا ہے، اور فرشتے اسے ہر برائی سے بچاتے ہیں اور ہر وقت اس کا شیطانی وسوسوں سے دفاع کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے مال و دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین حق کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں، اللہ پاک برکت فرمائے آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اور بروز قیامت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ عز و جل کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ کم خیرہ۔